آداب ناظرین، ٹی نیوز کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، یہ خصوصی پروگرام یا مباحثہ آپ جو بھی کہہ لیجئے، کیونکہ افغانستان کے حالات کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دو افغانی باشندے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی نیوز نے کبھی بھی آپ کو ایتھینٹک سورس اور ایتھینٹک لوگوں سے ہی ملایا ہے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ان لوگوں سے آپ کو مباحثے میں آپ کے لیے پروگرام پیش کریں جو صرف اخبارات دیکھ کر، ٹی وی چینل دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے بہت کوشش کی اور حیدرآباد میں رہنے والے افغانی باشندوں سے ہم نے گزارش کی، اور آج ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے تاکہ حالات وہاں کے معلوم کر سکیں، اور جو باشندے حیدرآباد میں رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں یاسین ہمت سے اور عبداللطیف مصطفیٰ سے۔ یہ دونوں یہاں پر عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور لطیف کا جو تعلق ہے، انہوں نے حیدرآبادی لڑکی سے شادی کی ہے، اور یاسین ہمت اور لطیف دونوں ایم اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور دونوں افغانی باشندے ہیں۔ اور یاسین 2014 سے حیدرآباد میں آپ کا آنا جانا رہا، اور ابھی بھی حیدرآباد میں ہیں، بلکہ لطیف مصطفیٰ 2007 سے حیدرآباد سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تقریباً پڑھائی انہوں نے یہیں پر کی ہے۔ تو آئیے ناظرین، ان سے بات کرتے ہیں اور تازہ حالات کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبداللطیف مصطفیٰ، بتائیے کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں؟ آپ کی بات ہوتی رہتی ہے وہاں پر آپ کے پیرنٹس وغیرہ سے؟ ابھی تک سچویشن اتنا خراب نہیں ہے، اچھے ہے، مگر لوگ پریشان ہے پورا۔ تو یہ گورنمنٹ چینج ہو گیا، ابھی کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں، پورا آفس پورا بند ہے، اب ادھر ابھی کوئی پولیس نہیں، تو سیکیورٹی کوئی نہیں دیگا، مگر بات کریں گے فیملی اچھا ہے، کوئی پرابلم اتنا اچھا نہیں، اتنا زیادہ نہیں، مگر they are not well because everything is closed and they are not insecure still. لیکن جو فارینرز ہیں ان کے لیے تو اچھی چیز نہیں ہے نہ، فورنرس ہی ادھر سیکیور نہیں ابھی تک، بیکاز وہ سب پورا ٹورسٹ ہے، طالبان از ایگزیکٹلی ٹورسٹ گروپس۔ ابھی تک کوئی گورنمنٹ اس کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایز اے گورنمنٹ، ایز اے گروپ، ایز ریئل گروپ۔ ابھی تک پرابلم ہے، دیکھیں گے کیا ہو گیا ان کمنگ منتھس اینڈ ایئرس۔ تو یاسین، آپ بتائیے کہ آپ کو کیا انفارمیشن ملتی ہے آپ کے پیرنٹس وغیرہ سے؟ آپ تو تھوڑا آئی تھنک لٹل بٹ یو آر ڈسٹربڈ۔ یس، پورا لوگ ڈسٹرب ہے۔ پہلے تو آپ کی شکریہ جو ہم کو انوائٹ کیا یہاں پہ بات کرنے کے لیے، آپ کی نیوز کے پورا لوگوں کے شکریہ۔ بات یہ ہے کہ طالبان جو ہے ابھی جو 2 ویک میں پورا افغانستان کو اوکوپائی کیا، یہ پہلے بھی افغانستان میں رہے ہیں، لیکن پہلے بھی حکمران رہے ہیں وہاں پہ، لیکن جو اس کا جو پہلے جو ہسٹری تھا وہ اچھا نہیں تھا لوگوں کے لیے۔ تو وہ لوگ جو پہلے اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں نا، پہلے جو 20 ایئرس پہلے جو اس کی بادشاہی تھا یا اس کی جو عمارت تھا، تو لوگ اس کو سوچتے ہیں، ویسا ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہ 20 ایئرز اس نے لڑائی کیا، پورا جنگ کیا، ٹیررسٹ گروپ کو پرووائڈ کیا، افغانستان کو لڑائی کیا گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ وہ لوگ جو ہم نے ابھی تک لڑائی کیا اس کے ساتھ، ابھی ہم اس کے ساتھ ابھی اس نے افغانستان کو کفائی کیا ہے، تو اس کا سچویشن ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، اس کا برتاؤ کیسا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ جو لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان سے نکل جائے، یہ اس کی وجہ سے کہ اس کی 20 ایئرس پہلے جو ہسٹری تھا، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا تھا، پڑھائی نہیں تھا، وومن رائٹ نہیں تھا، تو پورا جو اس کی ہسٹری تھا نا، تو اس کو بیک گراؤنڈ ایسا بیک اپ کر کے ایسا دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں لوگ
لیکن ابھی جو یہ طالبان جو ابھی بول رہے ہیں کہ ہم پورا جو رول ہے ریگولیشن ہے ورلڈ کا ہم اس کی فالو کرتے ہیں اور وومن بھی جاب بھی کر سکتے ہیں اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ابھی ضرورت ہے وومن کا ڈاکٹر بننے کا آفس میں کام کرنا پولیس بننے کا تو ہم ابھی نہیں ٹرسٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر جو یہ بات بول رہے ہیں نا زبان پہ بول رہے ہیں اگر وہ ایسا سچ میں کرے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو کوئی ایشوز نہیں ہے اور لاسٹ 4 days جو 5 days جو یہ پورا افغانستان میں جو اس کی حکمرانی ہے کچھ ایسا برا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ نہیں ہوا ابھی تک تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اس کا کیا سوچ ہے مائنڈ چینج ہوتا نہیں ہوتا اس میں جو ہے آپ دیکھیے دا ہیڈ آف دا نیشن اشرف غنی اشرف غنی دیش کو ایسے حالات میں چھوڑ کے وہ ہیلی کاپٹر سے اڑ جاتا ہے اور جا کے جو ہے وہ دبئی میں پناہ لیتا ہے اس کا وہ CIA اور ISI کا ایجنٹ ہے وہ اس کا ایک پروجیکٹ سے آئے گا یہ 2014 سے آئے گا 2014 پریزیڈنٹ بیکیم مگر اس کا کوئی ووٹ نہیں دے دیں گا پورا they are just corrupted the people did not give vote for him he was not became the real president just in the American Pakistan and all kept him as a president of Afghanistan and he was have the second passport of American yeah he don't have the maybe he don't have Afghanistan passport even yeah he came and ruled for about 7 years in Afghanistan he destroyed everything of us اشرف غنی کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ he says کہ he will come back to Afghanistan shortly پورا جھوٹ ہے it's 7 years پورا جھوٹ بولیں گے پورا پیپل سے بولیں گے میں اس لیے کریں گا اس لیے کریں گا افغانستان ڈیولپ کریں گا افغانستان اس لیے بنائے اس نے بنائے مگر پورا جھوٹ ہے وہ ابھی وہ پورا about $200 million اس کا پاکٹ لے لیں گے اور چلے گئے افغانستان سے تو he says کہ میں تو صرف اپنے کپڑوں کے ساتھ آیا ہوں میں پیسہ نہیں لے کے آیا پورا رانگ ہے it is everything we have document there is document that he taken 4 car and 1 helicopter money from the president office till to airport and from there just with 3 person he escaped then why the security forces there مطلب وہاں کی جو ملٹری ہے افغانستان کی ان کو تو امریکہ کی ٹریننگ ہوئی ہے 20 سال سے ان کو امریکہ نے ٹرین کیا ہے اتنی زبردست آپ کی ملٹری ہونے کے باوجود خاموش کیوں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس نے بولا کہ اشرف غنی بھاگ گیا یہ تو سب نے دیکھا لیکن اس کی وجہ سے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو طالبان اور امریکہ نے کچھ اگریمنٹ بنایا ایک 18 months کے نیگوٹیشن کے بعد جو اس کے بعد اس نے اگریمنٹ بنایا نا تو اس میں 2-3 لوگ بات ایسے تھی کہ وہ سیکرٹ تھی کسی کو پتہ نہیں تھی تو شاید یہ بھی اس میں ایک بات تھا کہ آپ لوگ ہم گورنمنٹ جو ہے نا آپ لوگ کو پرووائڈ کریں گے آپ لوگ کو لائیں گے پاور میں باقی آپ کی مرضی جو بھی کرنا ہے کیسے بنانا ہے کیسے کرنا ہے ایسا جو ابھی اس نے شاید 12 جو رول ہے نا وہ جو کانٹریکٹ کا 12 رول ہے جو ہمارا کنٹری دوسرے کی کنٹری کے اگینسٹ یوز نہیں ہو جائے گا القاعدہ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو یہ سب اس میں کانٹریکٹ میں تھے لیکن 2-3 چیز ایسا تھی کہ اس میں معلوم نہیں تھی لیکن لوگ اس پہ ایسا شک کر رہا تھا کہ شاید یہ امریکن یہ طالبان کو لائے گی کیونکہ لڑائی جو ہمارا جو پورا اسٹیٹ تھا نا اس میں کوئی بھی کسی نے پہلے لڑائی ہوتا تھا جب 2-3 ویک پہلے سے لڑائی ختم کسی نے لڑائی کرنا نہیں کرنا چاہتا تھا جب تو اس کو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو کمانڈر تھے ہمارا سولجر کا تو وہ ڈائریکٹ امریکن لوگوں سے فارمیشن لیتے تھے کہ لڑائی کرے یا نہ کرے اچھا تو میرے کو ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمارا پورا سولجر جو جوان لوگ تھے اس کو لڑائی کو تیار تھی اور یہ ہمارا 4 لاکھ سولجر تھے 4 لاکھ اور طالبان کتنے ہیں 35,000 سے اوپر نہیں ہے 35-34 ایسا ہے اس کا اس سے اوپر نہیں ہے
तो फिर कैसा आ जाएगा? The main thing is that the government, the head of the government, that president, he was that Ashraf Ghani, and his advisor, that another some other the head of the defense minister and internal minister, they did not allow the army to fight with them. Oh. They said you have to keep your gun inside of your place and go your home. अच्छा. We have the trained army. We had about 200 helicopters and fighters. We have about 1,000 tanks and all the vehicles and everything we have. It was in these 20 years, Afghanistan was totally, but they did not allow that. It was a contract between these countries, and it was a project they are implementing in Afghanistan. We don't know what will happen in the future of Afghanistan, because the people don't know what is going on. It's all in that about 10 to 20 person who are in the politics, high the politics, and they are the agent of the foreigners. This the CIA and ISI is the main hand of the ISI, and another country they are doing this thing. Otherwise, if they allowed us to fight, maybe I will go to fight in my country. So, Mr. Latif, there was one statement from the Taliban. Okay, they are not going to do anything, they are not going to harm anybody. And for the women also, they have given a call that they can come out, they can work as a reporter, they can work as an anchor. Yeah. As I think it that the Taliban need for us, for the educated people, because among the Taliban maybe 5% they will not be educated. Sure. And who they study also, they just in madrasa study, just they know Quran, some hadith. They don't know anything, they are not educated. In office, for a government to run a government, they need for us, for all the people, for educated people of Afghanistan, and the women also. And we hope that the government of now, new government that by Taliban and other leaders who are now in negotiation, we hope they make it a government that all the part of Afghanistan, all the people from every part of Afghanistan can join in the government. And we need to redevelop the Afghanistan. Now we became zero. Everything finished. These 20 years we work and we make our country, everything we did. But still we have time. We can make our government. But the main thing is that they should allow us. And the other UNs and the neighbor country should force them, the Taliban, to allow the women and the young people especially, because we are educated people. We study for our country. We came this much far from our country. We are suffering more. आपने बताया कि वहाँ पर एजुकेटेड लोग बहुत कम हैं, तालिबान सिर्फ 5% एजुकेटेड हैं, और वो लोगों को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है. आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं पिछले 10-15 साल से, तो वहाँ पर अभी भी एजुकेशन स्टैंडर्ड उतना इम्प्रूव नहीं हुआ अफगानिस्तान में? There is improvement. There is we have colleges, universities, everything. But actually every year is about 1,000 scholarship given by the government of India for the Afghan students. For that we are getting that scholarship, we are writing the exams, and we are coming from out of the country for India also. So India is helping Afghanistan students? Yes, since 2006. Yes. Since 2006. So like Afghanistan, I think Indians also go there for studies? No, for studying they are not going, but for working there is more Indian. अच्छा, working बहुत है. Yeah, before this Taliban, before 4-5 days, about maybe 10,000, more than 10,000 or 20,000 Indian maybe was working, especially in the NGOs, and in electricity we have more need to Indian engineers, and in construction of the routes and all, there was more Indian, and especially India was make a big dam for us. That's name is Salma Dam in Herat province, and the parliament building India made, and many work in the India was did there, and more workers there. तो नाज़रीन, आपने सुना 20,000 हिंदुस्तानी बाशिंदे वहाँ पर काम करते हैं, और वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी इंडियंस ने बनाई है, और ऐसे कई चीज़ें हैं जो वहाँ के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इंडियंस का बहुत बड़ा टैलेंट उसमें रहा है और उनकी मेहनत रही है. फिर इन इंडियंस को वापस लाने के लिए क्या हो रहा है? Why they want to come back? Because of security. Security, yes, yeah. What steps the Afghanistan is taking to send them, or what steps the Indians should take to bring them? The main thing is that now the situation is not that much good. Just some military flight is going on. Other flights all stopped. And the Afghan people who are the Afghan civilian,
the most of us, I know my friends and all, they have relation with the Indian there. They are giving their homes and all for Indians. Oh, They are taking care, because here India taking care of us. It's Yeah. our responsibility to we take care of Indians also there. Even yesterday, one of my friend messaged me that if you know any Indian in Afghanistan that he is not secure, give my number and call me. My home is my everything is there. Till one day, 1 year, I'm here to give his food. Everything will take care of them. And we will do that all. Afghan people will not never forget the help of other country. Yeah. But what the politicians doing, that's different. Yeah, But this is we people, unexpected, we the you know. civilian, because the Indians have a good relation with us. Our culture is same, because actually we have a long story relation together. And for that, inshallah, if the situation became good and the relation of these two countries again became good, and we will have a good relation in the future. No, already India and Afghanistan, they are in good relations. Yes, Yes, only yes. thing again we will Yes. wish to have. Yeah, last time when Ashraf Ghani came to India, our Prime Minister Narendra Modi had given him a warm welcome. Yes. Yes, yes, yes. Yeah. we know. तो आप बताइए हमारे यासीन, तेलंगाना में आपको कैसा महसूस होता है? तेलंगाना और पूरे इंडिया में हम ऐसा महसूस करते हैं अपना दूसरा घर, क्योंकि हमने बहुत टाइम यहाँ पे गुजारा है. ये लोग अपना लोग लगता है, ऐसा फील हो रहा है. लेकिन हमारा जो मेनली जो सजेशन है इंडियन गवर्नमेंट को और पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट को, क्योंकि आप लोगों ने 16,000 से ऊपर स्टूडेंट ग्रेजुएट किया ICCR के थ्रू से या दूसरा स्कॉलरशिप के थ्रू से. आप लोगों ने आर्मी को ट्रेन दिया, हमारा जो कंट्री का आर्मी था उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया. यहाँ पे बहुत हेल्प किए. मोर देन $3 मिलियन आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लगाया. 200 से ऊपर स्कूल बनाए, वहाँ पे डैम बनाया. पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है वो बनाया. बहुत सारी ऐसा काम अभी स्टार्ट है, इंडिया ने स्टार्ट किया वहाँ पे. लेकिन हम इंडियन गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अपना जो हमारा बिजनेस जो है पॉलिटिकल और सोशल और बिजनेस रिलेशनशिप है ना, उसको दायम रखें. यहाँ पर तो आप लोग समझिए कि यू पीपल आर सेफ इन हैदराबाद. यस तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की जो गवर्नमेंट है तेलंगाना में, यस यस इट्स अ वेरी गुड गवर्नमेंट, फुल्ली सिक्योर गवर्नमेंट एंड फुल्ली सेक्युलर गवर्नमेंट. Yes. यस यस. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. Yes. तो नाज़रीन, मैं आप तमाम की तरफ से इन दो अफ़गानी बाशिंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, और वो अपने आप को यहाँ पर एकदम सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हैं, एकदम महफूज महसूस करते हैं हैदराबाद में. और वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के जो ताल्लुक़ात शुरू से हैं वो अच्छे ताल्लुक़ात हमेशा बरक़रार रहें. नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ. अब दीजिए इजाज़त. क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन. खुदा हाफिज़.